اٹھ رہا ہے، مگر عزادارو وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اور دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزادارو پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے۔ جب میری بیوی نے فریادیں کرنا شروع کی نا، بابا یہ آپ کی امت کو کیا ہو گیا، تو ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ بعض لوگ چلے گئے الا عشرہ، مگر 10 لوگ باقی رہ گئے، اور 10 لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ دروازے کو آگ لگا دے۔ میری بیوی نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے علی باہر نہیں آئے تو۔ بیوی نے فرمایا اس گھر میں حسنین بھی رہتے ہیں، تو سنیں گے عزادارو کیا جواب دیا؟ کہا کوئی رہتا ہو۔ اس کے بعد بیوی نے فریاد کی بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر جب دروازہ آدھا جل گیا نا عزادارو، تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا۔ جب اس نے لات ماری تو دروازہ جلتا ہوا جناب زہرا پر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو جو ثواب عطا فرمائے۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، اور اس لوہے کی کیل نے جناب زہرا کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ عزادارو جلتا ہوا دروازہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا فاطمہ دروازے کے نیچے ہیں، میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو عظمت زہرا میرے ذہن میں آئی کہ اس بی بی کا مقام بہت بلند ہے، تو میں نے پیر رکھتے رکھتے پیر ہٹا لیا، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا۔ سنیں گے وہ کہتا ہے میں نے دروازے پہ پیر رکھا تو آواز آئی فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف شہنشاہ نقوی یہ ہمیشہ جہالتوں کے خوب پل باندھتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے بڑے مضبوط انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ سننے والوں کو یوں معلوم ہو جائے کہ بالکل یہ سچا ہے اور ٹھیک ٹھاک بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جناب والا جو اس نے ساری کہانی پڑھی ہے، میں آپ کو ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، سراسر من گھڑت یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ باحوالہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی مستند کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور پھر اس میں جو کتابیں پیش کرتے ہیں ان کتابوں میں میں جناب والا آپ لوگوں کے سامنے یہ عبارات رکھوں گا اور وہ روایتیں رکھوں گا، ان میں کسی جگہ پر بھی جو ہے دروازہ جلنے کا ذکر موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بات کی تھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور دروازہ نہیں جلایا۔ جو یہ کتابیں پیش کرتے ہیں میں ان ساری کتابیں آپ کے سامنے رکھ کر یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ بالکل ساری باتیں جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ میں جناب والا پہلی یہ جو کتاب پیش کرتے ہیں المصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفتن میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں تو حین بوجع لأبی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیشاورونها ویرتجعون فی امر فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمہ فقال، تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت کی گئی تھی، تو اس وقت حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھے اور مشاورت کر رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے اس معاملے کے بارے میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو فقال، اب یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں اب وہ میں جملے پیش کرنے لگا ہوں کہ ان سے جب بھی آپ کی بات ہو، ان کو جب یہ روایت پیش کریں
تو یہ روایت آپ ان کے سامنے پیش کر کے دکھائیں کہ یہ جملہ پڑھ کر بتاؤ، جو جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی پاک کو دروازے پر بیان فرمایا، سن لیں۔ فقال واللہ ما احد احب الینا من ابیک وما احد احب الینا بعد ابیک منک۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر پوری مخلوق میں سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو اے فاطمہ تمہارا باپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پورے مخلوق میں آپ کے والد کے بعد اگر کوئی ہمیں محبوب ہے تو سیدہ فاطمہ وہ آپ ہے۔ تو اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا جو اظہار کیا ہے، تو یہ محبت کا اظہار ان لونڈوں سے کہو کہ یہ لونڈو تم یہ والی محبت کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی روایت میں موجود ہے، جس روایت کو تم دلیل بنا کر کہتے ہو کہ سیدہ فاطمہ پر جو ہے حضرت عمر نے دروازہ گرایا، تو یہ الفاظ کیوں نہیں پڑھ کر بتلاتے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو یہ اگر موجود ہوئی ہے تو میں جو دروازہ ہے ان امرتہم ان یحرک علیہم البیت، تو میں حکم دوں گا کہ جلا دیا جائے ان پر گھر کو۔ اب یہاں پر علیہم، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، تو علیہم کے الفاظ ہیں، علیہا کے الفاظ نہیں۔ اگر علیہا کے الفاظ ہوتے تو پھر اعتراض بنتا تھا کہ جناب والا سیدہ پاک پر گھر جلانے کی بات کی ہے، یہ تو دروازے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ والی روایت میں دروازے کا نہیں گھر کا، بیت کا ذکر ہے۔ اب موصوف کی جہالت ہے، موصوف نے میرے خیال میں مصنف ابن ابی شیبہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن بات کرنے کو آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ علیہم البیت، علیہم البیت پہ ذرا آپ غور کریں کہ دروازہ ان پر جلا دوں گا، بی بی پاک پر نام نہیں لیا۔ جب بی بی پاک اندر گئیں حضرت علی اور حضرت زبیر سے جب بات کی تو جو ہے انہوں نے بھی یہی الفاظ بولے تھے، انہوں نے کہا لا یحرکن علیکم البیت، تو انہوں نے بھی انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم پر گھر کو وہ ضرور جلا دیں گے۔ تو اب یہ بات، تو یہ والی روایت میں اب ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ یہ والی روایت انہی ظالموں کے خلاف ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کے بعد حضرت بکر صدیق سے بیعت نہیں کی تھی۔ یہاں بی بی پاک نے اسی آخری والے الفاظ ہیں، یہاں بی بی پاک نے الٹا ان کو پتہ کیا کہا تھا، فرمایا جاؤ اور اس وقت تک میرے پاس نہیں آنا جب تک تم حضرت بکر صدیق کی بیعت نہ کر لو، اور وہ گئے اور انہوں نے بیعت کر لی۔ تو دیکھو اس روایت میں تو یہ موجود ہے، کنز الاموال ہے، اس میں بھی دیکھیں آپ، یہ روایت آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر نظر آئی، آپ نے دیکھا۔ اور اس کے بعد آپ پھر دیکھیے دوسری روایت ازالت الخفا میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لکھا، اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ والی پوری روایت پیش کی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں اگر ایمان آپ کے اندر موجود ہے، رتی برابر بھی ایمان موجود ہے، تو بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ جلایا، حضرت عمر نے دروازہ گرایا، کیا اس میں کیل تھا؟ کیا وہ دروازہ گرا اوپر؟ کیا جناب بی بی پاک نیچے آئیں؟ کیا یہ جو ساری کہانی بیان کر رہا ہے کیا اس روایت میں موجود ہے؟ یہ روایت جتنی ہے میں نے آپ کے سامنے ساری پیش کی ہے، یہ ساری آپ کو میں نے دکھائی ہے۔ اور اس کی روایت کی سند پر چونکہ یہ ازالت الخفا پیش کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو اسلم راوی ہے اس کا، وہ بیان کرنے والا اور اسلم تابعی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام ہے، اور اس وقت وہ واقعے کے موقع پر موجود ہی نہیں تھا، اور بغیر صحابی کے واسطے سے جو تابعی ہے وہ ڈائریکٹ اس روایت کو بیان کر رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی صریح جو بات ہے تو یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو جس وقت یہ ساری کہانی بیان کرتے ہیں تو یہ والی ساری باتیں بھی انصافاً آپ بیان کر دیا کریں۔ اور اس کے بعد میں جناب والا ان کی کتاب سے آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، الاحتجاج، اس میں جناب والا الاحتجاج میں یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 202 میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت لوگوں کا رویہ دیکھا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کتاب میں موجود ہے
انما اردت التحویل، آپ نے فرمایا کہ میرا تو صرف ارادہ ڈرانے دھمکانے کا تھا، نہ کہ اس پر اقدام اٹھانا تھا۔ انہی کے احتجاج تبرسی جو ان کا ترجمہ ہے وہ اس کے صفحہ نمبر 145 میں یہ والی بات موجود ہے۔ جب حضرت عمر نے لوگوں کی بیزاری مخالفت دیکھی تو کہا کہ میرا مقصد ڈرانا اور دھمکانا تھا، نہ کہ اس پر عمل کرنا اور اقدام کرنا۔ یہ انہی کی کتاب میں موجود ہے۔ اور پھر میں آپ کو اگلی بات مزے کی ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدعا عمر بحطب و نار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ اور لکڑیاں منگوائیں۔ وقال والذی نفسی عمر بیدیہ لیحرکن لا یخرجن او لیحرکنہ علی ما فیہ، تو آپ نے فرمایا میں جلا دوں گا۔ یہاں پر بھی آپ نے صرف جلانے کی بات کی ہے، جلایا نہیں ہے۔ تو یہ کتاب ہے تو پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب میں آپ کو آگے تھوڑا سا یہ بھی بات واضح کر دوں کہ یہ جو ان کی کتاب ہے میں یہ پیش کر دوں آپ کو کہ ان کی کتاب ہے بڑی مشہور و معروف بہار الانوار، تو جلد نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر 175 ہے۔ اس میں مولا علی کی بات سن لیں کہ مولا علی نے خود جو بیان کیا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی نہ چھتیں ہوتی تھی نہ دروازے ہوتے تھے۔ ہم اہل بیت محمد کے گھروں کے نہ چھتیں ہوتے تھے نہ دروازے ہوتے تھے، تو جب دروازہ ہی نہیں تھا، چھت ہی نہیں تھا، تو جناب والا ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو پھر دروازہ نہیں تھا تو جلایا کیسے؟ دروازہ ہی نہیں تھا تو گرا کیسے؟ یہ ان کی کتاب ہے بہار الانوار جلد 38 صفحہ نمبر 175 پہ کہ آپ نے فرمایا نحن اہل بیت محمد لا سقوفا لبیوتنا ولا ابوابا ولا سطورا الا الجرائد، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے تو نہ دروازے ہوتے تھے نہ چھتے ہوتے تھے سوائے جرائد کے یا اس کے مشابہ بنے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہوتا تھا، تو اس میں تو وہ کوئی جیسے یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات تو موجود ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایک اور بونگی ان کی دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر جو ہے دروازہ گرا تو بی بی پاک کے پیٹ میں محسن ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اب ان کے من گھڑت اور جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ دیکھو کہ نام جب رکھا جاتا ہے نا، وہ نام رکھا جاتا ہے پیدائش ہونے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی پاک کے پیٹ میں حضرت محسن تھے، تو وہ تو پیٹ کے اندر تھے، تو عمل ساکت ہو گیا۔ تو یہی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے تو جناب والا جو بات کی ہے وہ بات جو بات بیان کر رہا ہے اسی سے ہی صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا من گڑت ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر ہی موجود ہے اور نام پہلے رکھ دیا گیا۔ واہ بھائی واہ، کیسی بات ہے! اور جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے، اس لیے جناب والا تو میں نے کتنی طرق سے کتنے طریقوں سے اس کو رد کر دیا ہے۔ پھر میں ان کی ایک اور کتاب شرح نہج البلاغہ ہے، وہ تو اس بات کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو لکڑیاں کٹھی کی اور گھر جلایا، تو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید تو وہ تو بالکل اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب والا غیر معتبر بات ہے، غیر معتبر بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد میں جناب والا یہ تھوڑی سی بات بیان کر دوں کہ حضرت شاہ ولی عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں انہوں نے جو بیان کیا ہے، آپ دیکھیں گے تان دوم جو آپ کا ہے تو اس میں بیان کرتے کہ عمر خانہ حضرت سیدت النساء را بسوحت و بر پہلوئے مبارک عام معصومہ بشمشیر خود صدمہ رسانید کے موجب اسقاط حمل گردید و این قصہ سراسر واہی و بہتان و افتراست ہیچ اصل ندارد و لہذا اکثر امامیہ قائل این قصہ نیستند۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر نے حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا اور سیدہ معصومہ کے پہلو مبارک پر اپنی تلوار سے ایسا صدمہ پہنچایا کہ جس سے حمل ساکت ہو گیا۔ یہ قصہ مکمل طور پر واہی، بہتان اور افتراء ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جو آپ وہ جو دوسری کتاب ازالۃ الخفا میں نے اس کے بدلے میں یہ والی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اس سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ یہ قصہ بالکل جو ہے جعلی من گھڑت ہے، اس میں جو دروازہ گرا یہ ساری بات۔ اور رہ گئی اب آخری بات ابن قتیبہ کی،
تو میں ابن قتیبہ کے حوالے سے بھی بیان کر دوں. ابن قتیبہ نے جو بیان کیا ہے کہ اس کی کتاب ہے الامامہ والسیاست، یہ اس کی کتاب ہے. اور اس کتاب میں پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، یہ والے ابن قتیبہ جو ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور یہ والا ابن قتیبہ جو جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ اور ہے. ہمارے والا جو ابن قتیبہ ہے اس کی کتاب الامامہ والسیاسہ نام کی کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے. اچھا مان لے بالفرض اگر تمہاری بات مان لے کہ ابن قتیبہ نے اس کو نقل کیا ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو دکھاؤں گا کہ ابن قتیبہ نے بھی دروازہ جلنے کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا ہے. جیسے دروازہ گر گیا، پھر یہ والی جو ساری کہانی اس نے بیان کیا ابن قتیبہ کے حوالے سے، اس پر لازم ہے کہ آپ بیان کر کاکا، بیان کر یہ کہاں کس جگہ پر کس نے لکھا ہے. ابن قتیبہ کا نام لیا ہے تو ابن قتیبہ کی کتابوں میں سے ثابت کر. پھر اس کے بعد میں بتا دوں ابن قتیبہ 276 ہجری میں فوت ہوئی ہے، اور یہ واقعہ 266 سال پہلے ہوا، 266 سال پہلے ہوا. اس واقعہ اور ابن قتیبہ کے درمیان 4-5 واسطے اور راوی تو آئیں گے، لیکن اس واقعہ کے شروع میں کسی راوی کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر سند کے ذکر کیا گیا، اور جب بغیر سند کے ذکر کیا گیا تو پھر اس کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ساری کہانی ان لوگوں کی من گھڑت ہے. میں نے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. تو وہ میں نے آپ کو دکھایا کہ دروازہ کہیں بھی نہیں، نہ گرا ہے، نہ جلا ہے، نہ اس میں میخ تھی، نہ کسی کو لگی، نہ کوئی بندہ تھا، اور کسی نے بھی کوئی دروازے پہ کسی نے پاؤں نہیں مارا، کوئی لوگوں کو نہیں لے کے گئے. ان کی کسی کتاب میں، معتبر کتاب میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ہم نے الحمدللہ دلائل سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ، اور انشاءاللہ العزیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مرتے مر جائیں گے، قیامت تک کے لیے ان کے پاس وقت ہے. اگر ہمت ہے ان کے اندر تو اس کا جواب دیں. یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. کومنٹ سیکشن میں جا کے یہ ضرور گالیاں دیں گے، یہ ضرور دھمکیاں دیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اور صرف اپنی طرف سے یہ بغض اہل بیت کا ٹائٹل دینا جانتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ بغض اہل بیت اصل میں یہی ہے کہ صحابہ کرام پر تان کرنا. جو صحابہ پر تان کر کے اہل بیت کی محبت کی چادر کی یا چھتری کے نیچے آئے، وہ ہم اسے منافق کہتے ہیں. ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. میرا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.